لیکن ہمارے پاؤں میں کبھی کبھی جوتا بھی مشکل سے ہوتا تھا، اور جو ہوتا تھا اس کے بھی تلوے پھٹے ہوتے تھے۔ میں نے کہا ہاتھ آگے پھیلاؤ، میں نے ہاتھ ایسے آگے کیے، تو مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھ جو تھے وہ، جب مزدوری آدمی کرتا ہے تو ہاتھ کیسے ہوتے ہیں یہ سب کو معلوم ہی ہے۔ مجھے الحمدللہ اسی اپنی اس پروفیشنسی کے اوپر میری سلیکشن ہو گئی ایز اے پی اے ٹو ڈیفینس اٹیچی کولمبو، سری لنکا۔ تو بچوں کو آپ اس نظر سے دیکھیں، اور بچوں کو کھانے کے اوپر خاص کر، رات کا کھانا سب بچوں کے ساتھ کھائیں۔ دن کو آپ نہیں کر سکتے تو صبح کو بھی نہیں کر سکتے، بچے کو اسکول جلدی جانا ہوتا ہے، کسی نے آپ نے کام پر جانا ہوتا ہے، شام کا کھانا ایٹ لیسٹ آپ سب بچوں کے ساتھ کھائیں۔ آواز خلق جب بن گئی تو گاؤں میں جب میں آیا تو میں نے دیکھا یہاں بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، لوگ مشکل میں ہیں۔ صحیح ہے، تو گویا آواز خلق جو ہے وہ تعلیم پہ کام کر رہی ہے، اپنے یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، صحت کے شعبے میں کام کر رہی ہے، جو راشن کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور پھر یہ جو اویئرنیس ہے یا جو حادثاتی موت ہیں اس میں کام کر رہی ہے، کوئی خصوصی واقعات ہو جاتے ہیں اس پہ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ نے سپورٹس میں بھی کوئی ایک پورا سلسلہ شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج کے انٹرویو کے لیے ہم اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ سلطان خان صاحب موجود ہیں، اور آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے، ان کی زندگی میں کیا کیا مراحل سے یہ گزرے، کیا مشکلات رہیں، کیا آسانیاں رہیں، اور جو سبق ہیں ان کی زندگی کے، اس سے ہم آج فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں میرے پاس تشریف لائے۔ آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ آپ اچھے کاموں میں جو ہے ان کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے بھی موقع دیا کہ میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں۔ ہمیشہ جب آدمی تھوڑا سا عمر میں زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے کمپنی کی ضرورت پڑتی ہے، اور کمپنی اگر ہم خیال مل جائے تو اس سے زیادہ انسان کی خوش قسمتی اور کچھ نہیں ہوتی۔ تعریف تو ساری اللہ کی ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ تعریف یہی ہے جی، نام میرا سلطان خان ہے، گاؤں بانڈی مہرا سے تعلق ہے، اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بانڈی مہرا کے پرائمری اسکول بانڈی مہرا میں حاصل کی۔ بڑے قابل استاد تھے جن سے سیکھا، اور اس طرح کے استاد اب ملنے بڑے ہی مشکل ہیں۔ ایک استاد ان میں ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، قبلہ اسلم صاحب۔ بہرحال ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول بانڈی مہرا میں حاصل کی۔ یہاں لوور پرائمری اسکول ہی تھا، پھر ہمیں چھٹی جماعت کے لیے بگنوتر جانا پڑا۔ بگنوتر ہائی اسکول تھا اس وقت، اب ماشاءاللہ کالج ہو گیا ہے۔ وہاں جانے کے لیے ہمیں، اب تو بچوں کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ گاڑیاں لگوا لیتے ہیں، ہر چیز حالات کے مطابق میسر ہے، لیکن ہمارے پاؤں میں کبھی کبھی جوتا بھی مشکل سے ہوتا تھا، اور جو ہوتا تھا اس کے بھی تلوے پھٹے ہوتے تھے۔ دنیا سے سفر کر گئے ہیں، لیکن اس طرح کے استاد اب مجھے دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتے۔ آپ بھی ایک استاد ہیں، اس وقت کی ضرورت کے مطابق جو تھا وہ بہت اچھے استاد تھے۔ اس کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب ہم 8ویں جماعت میں گئے تو ایک استاد غلام محمد ان کا نام تھا، اور وہ چھچ کے رہنے والے تھے، ہری پور کے ساتھ وہ ایریا ہے۔ ان کی ٹرانسفر آ گئی، انہوں نے ہمیں ٹینس پڑھانے شروع کیے تھے۔
یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، آپ استاد ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. اور انہوں نے کچھ میرے خیال میں ابھی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کی طرف گئے تھے تو ان کی ٹرانسفر آ گئی. وہ یہاں سے ریلیو آرڈر لے کر وہاں گئے اپنے کسی اسکول میں جہاں ان کی ٹرانسفر ہوئی، وہاں جوائننگ کی، واپس آئے. یہاں بورڈنگ میں ہی رہتے تھے پہلے بگنوتر میں، پڑا کے اوپر ایک بورڈنگ ہاؤس تھی، چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی استادوں کے رہنے کی. تو واپس آ کر وہاں رہے اپنے خرچے پر، اور ہمیں وہ آف ٹائم میں پڑھایا کرتے تھے. یا انگریزی والا جو استاد ہوتا تھا اس سے وہ ٹائم لے کے انہوں نے ہمیں 10 پورے کرائے اور پھر وہ واپس گئے. یہ ان کی ڈیڈیکیشن تھی. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کے 10 پڑھے ہوئے بعد میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسے ہی. میٹرک میں جب گئے تو اس طرح کے ہمیں ٹیچنگ نہیں ملی، لیکن ان کی وہ جو بیس بنائی ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ اور اس طرح اس انداز سے پڑھائی گئی تھی کہ ہمیں بعد میں اب تک میں وہیں سے گائیڈ لیتا ہوں ان کو، وہ کس طرح وہ ہمیں انہیں یاد کرایا کرتے تھے. ہمارے استاد ریاضی کے 6ٹھی جماعت سے ہمیں ملے تھے اور میٹرک تک انہوں نے ریاضی پڑھائی تھی. عبد القیوم ان کا نام تھا اور تنول سے تھے، ان کو عبد القیوم تنولی اپنے آپ کو وہ کہتے تھے. تو وہ بہت خوبصورت انہوں نے پڑھایا، اور میرے کبھی 95% سے نمبر کم نہیں آئے ماشاءاللہ. ریاضی میں. جب تھوڑے آگے گئے تو پھر اس میں جیومیٹری اور الجبرا بھی شروع ہو گیا. تو جیومیٹری اور الجبرا بھی میرا بہت پسندیدہ سبجیکٹ میں شامل ہو گیا. تھوڑا اگر میں پھر پیچھے ریاضی کی بات اور یہ ٹیبلز کی بات آتی ہے تو پرائمری اسکول میں ہمیں ماسٹر علی اکبر صاحب مرحوم، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے پونے، سوائے، ڈیڑھے اور ڈھائی والے یہ 4 ٹیبل مجھے اب بھی یاد ہیں. یہ میں ابھی بھی آپ کو سنا سکتا ہوں. وہ شروع سے ہی مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا تھا کہ میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ وہ کر لیتا تھا جی کہ میرا اس کے ساتھ کمپٹیشن ہے. صحیح. اور وہ کمپٹیشن کی عادت میری اب تک ہے. اور یہ کمپٹیشن ایسا رہا، میرے کلاس فیلو جو ہیں 23 لوگ ہمارے گاؤں کے ہم ساتھ تھے، جن میں سے اللہ پاک مغفرت کرے کچھ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن سب کو معلوم ہے، اب بھی جو حیات ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کلاس میں اول آیا تھا میٹرک میں. ختم ہو گئی میٹرک، اسکول ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمیشہ کیا بلکہ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی جاب مل جائے. اب جاب کے لیے مجھے اللہ مغفرت کرے سلیم کو، پورے والا سلیم، وہ کہتا تھا آپ کے نمبر اچھے ہیں، جاؤ ادھر کیڈٹ کی بھرتی ہو رہی ہے، جا کر بھرتی ہو جاؤ. میں نے کہا یار میں نے کیڈٹ نہیں بننا، میں کہیں سپاہی بنوں گا. یہ اویئرنیس کی بات ہے. ہمیں اس وقت کسی نے یہ چیزیں نہیں بتائی تھی کہ بہتر کیا ہے کسی کے لیے اور کرنا کیا ہے. کسی کو اتنا وہ نالج نہیں تھا. اب تو دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے. یہ میں نے 70 میں کیا ہے میٹرک، تو اسی وقت ڈھاکہ فال ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ 2-3 سال مجھے سمجھ لیں کہ بہت مشکل وقت گزرا. والد صاحب کوئی جاب تو کرتے نہیں تھے، وہ گھر کے ہی جو کھیتی باڑی اور ڈور ڈنگر بھینسیں، اسی سے جو کچھ ہوتا تھا وہی. سب لوگ ہی ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے تھے. ماشاءاللہ اتنی وہ خراب حالت نہیں تھی، اچھی حالت میں تھے. بہرحال کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا والدین نے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا، بلکہ جو خواہش ہوئی دل میں وہ پوری کی گئی. اسی طرح والدین کے ساتھ جب وہ ان کو سپورٹ کرنے کی بھی بات تھی تو کام، اب نوکری نہیں ملتی تھی نوکری بہت مشکل ہوتا تھا. لوگوں کے پاس جاتے تھے، ٹھیک ہے جی درخواست دے جائیں، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں اپنے یہ گاؤں کی سڑک ہے، میں نے یہاں پر مزدوری کی. میں آخری جو فوتگی ہوئی ہے وہ لڑیوں والا فرید. ہم ایک ساتھ بیلچا لگایا کرتے تھے اور کدال اور کھودنا اور پتھر توڑنا، یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں.
اور ان کے یونس کا والد ولیہ بابا، پڑی والے کالا کاکا، یہ لوگ جو تھے یہ ہم ایک ساتھ ہم نے مزدوری کی ہے. اور پہلی مزدوری آپ کو یہ بھی سن کر بڑا عجیب لگے گا کہ جو اپنا گاؤں کا پل ہے کرلا والا، سب سے پہلا والا جو بابو یوسف نے بنوایا تھا، 8 آنے روز پر میں نے وہاں بھی مزدوری کی ہے. اور جب یہ سڑک بن رہی تھی تو اس وقت 5.25 روپے پر آخری مزدوری میں نے کی، جو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، پھر کسی اور اس میں چلا گیا. پھر میں نے یہ جو ہاکرز ہوتے ہیں پھیری والے، پھیری بھی کی میں نے، ہر سب کام کیے ہیں. اور یہ بڑا ٹف ٹائم تھا اس وقت کہ جب جاب نہیں ہوتی ہے آدمی کے پاس اور آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جاب ملے، میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں، تو اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو پاکستان نیوی میں کب جوائن کیا، کیسے جوائن کیا؟ یہ بھی بڑی عجیب سی ایک کہانی آپ کو بتاتا ہوں. یہ 1974 غالباً مارچ یا اپریل تھا، اور پولیس کی بھرتی ہو رہی تھی. اور پولیس بھی وہ جو بھٹو صاحب کی خاص پولیس تھی، FSF، وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے نام سے تھی، لیکن ہم اسے فتح سنگھ فورس کہا کرتے تھے، کیونکہ سنا تھا وہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، مارتے بڑے ہیں لوگوں کو. اس کی بھرتی دفتر روزگار، ادھر گامی اڈا کے پیچھے ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس میں دفتر روزگار تھا، اس میں بھرتی تھی. تو میں بھی گیا وہاں پر بھرتی ہونے، لیکن مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ میرا قد جو ہے وہ 1 انچ کم ہے. کوئی بات نہیں، کوئی 3-4 مہینے بعد جو ہے نیوی کی بھرتی آئی، تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور رزق میرا نیوی کے ساتھ تھا. اسی پیمانے کے ساتھ میں اتنا ہی ہوا جتنا اس فتح سنگھ فورس کو چاہیے تھا. لیکن اس وقت ادھر رزق نہیں تھا، تو اس نے ناپنے والے نے 1 انچ کم ناپا، اور ادھر رزق تھا. حالانکہ ان کو میرا 2 انچ کم چاہیے تھا، 5 فٹ 5 انچ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 5 فٹ 7 انچ ناپا. تو اس طرح نیوی میں جوائن کرنے کا موقع ملا. ڈاکٹری ہوئی جب، تو ڈاکٹر صاحب نے میرے کہا کہ وہ کرتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں ٹانگیں شانگیں سیدھی بھی ہیں کہ نہیں، تو اس نے کہا ہاتھ آگے پھیلاؤ. میں نے ہاتھ ایسے آگے کیے، تو مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھ جو تھے وہ، جب مزدوری آدمی کرتا ہے تو ہاتھ کیسے ہوتے ہیں یہ سب کو معلوم ہی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ مائی ہینڈ اسپیکس بیٹر، ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا. تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اسے آگے ڈاکٹری کرنے کی، یو آر فٹ. تو یہ اگست کا مہینہ تھا، اور میری ڈیٹ آف انرولمنٹ جو ہے وہ 26 اگست 1974 ہے. اور چلا گیا جی. اور یہ اشرف بھائی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، یہ موڑے شریف گئے تھے دعا کروانے کہ یہ نہ جائے کہ ہماری جوڑی ٹوٹ رہی ہے. پھر کتنا عرصہ آپ نیوی میں رہے، اور اس نیوی میں کن کن مراحل سے آگے گئے، اور آخری کس پوزیشن پہ تھے؟ نیوی نے مجھے جب بھرتی ہوا تو میرا ٹریڈ انہوں نے رکھا تھا ٹیکنیکل. میرے نمبر بھی اچھے تھے، میری فزیک بھی اچھی تھی، اور کچھ ڈاکٹر صاحب سے باتیں ہوئی تھیں، کچھ جو ریکروٹنگ افسر تھا اس سے باتیں ہوئی، اس نے مجھے ٹیکنیشین بھرتی کیا، یعنی انجینئر، بطور انجینئر سیلر، کیونکہ میں انٹر بھی کر چکا تھا اس وقت، پرائیویٹ انٹر کر لیا تھا. لیکن جب میں بھرتی ہو کے انیشیل ٹریننگ کر لی میں نے، اس کے بعد جب میں پروفیشن کے لیے جانے لگا انجینئرنگ کی، تو ہیڈ کوارٹر سے چٹھی آئی کہ جی آپ اس ٹریڈ کو نہیں لے سکتے، کہ آپ نے وہ چیزیں سبجیکٹ نہیں پڑھے ہوئے جو انجینئرنگ میں جانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، جیسے وہ میتھ ہوتا ہے اور
اور دوسری فزکس وغیرہ اور کیمسٹری وغیرہ تھی، وہ میں نے نہیں پڑھی تھی اس وقت، اتنا وہ تھا ہی نہیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، بس پڑھنا ہے جی، تو جو ملا پڑھتے رہے صحیح. اور پڑھا جو اس کو بھی پڑھا وہ اچھا پڑھا اس کو. صحیح. پھر وہاں انہوں نے جی ٹیسٹ رکھے کہ جی ان کو ٹیسٹ لیتے ہیں، بہت سارے، میں اکیلا ہی نہیں تھا، بہت سارے لوگ تھے جو اس طرح کے گئے تھے. ٹیسٹ رکھے انہوں نے، تو ٹیسٹ میں جو لوگ تھوڑے کمزور نکلے ان کو جنرل سروس دے دی گئی، جیسے نارمل فوج میں عام سپاہی ہوتا ہے اور نیوی میں جنرل سیلر ہوتا ہے. سیلر میں بھی پھر آگے بہت سارے ٹریڈ ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے سپلائی برانچ میں انرول کر لیا وہاں، اچھا. سپلائی اینڈ سیکریٹریٹ، اب اسے ہم لاجسٹکس برانچ کہتے ہیں. تو اس میں بہت سارے شعبے ہیں، اس میں جو مجھے شعبہ ملا اس میں وہ کلیریکل اس میں ملا. اس میں ہم اسے رائٹر کہتے ہیں. ان کے ذمہ سروس ڈاکومنٹس لوگوں کی مینٹین کرنی، رولز اپنے کپتان کو بتانے، اور پے اینڈ الاؤنسز کا حساب کتاب کرنا، لوگوں کو تنخواہیں دینی اور اکاؤنٹ مینٹین کرنے، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. تو مجھے وہ جاب ملی اور اس میں انتہائی محنت کی، اپنے آپ کو پروف کیا کہ میں ایک اچھا رائٹر بنوں گا، اور الحمدللہ ایک اچھا رائٹر بنا اور بن کے دکھایا. میرا ریکارڈ جو ہے اٹ اسپیکس لائک دیٹ. اور میرے افسران جو تھے انہوں نے بھی مجھے انکریج کیا، گائیڈ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑی سی محنت اور کریں اور آپ افسر کاڈر کے لیے ٹرائی کریں. ہمارے اس میں وہ سسٹم تھا. میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور میں اس کے لیے لگ پڑا. کیا تھا وہ بھی سلسلہ کہ امتحان دینے کے لیے کہیں جانا ہوتا تھا، سروس کہیں اور کر رہے ہوتے تھے، لیکن ایک مزے کی بات تھی، جدھر جب امتحان دینے جاتے تھے پراٹھا ساتھ ملا کرتا تھا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پراٹھا کھانے کے لیے جو ہے وہ امتحان بھی دیا کرتے تھے. تو امتحان میں نے سارے ہی سبجیکٹ جو ہے وہ میں نے 2 اٹیمپٹ میں غالباً یا 3 اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیے تھے. ایک چیز رہ گئی تھی اس میں، ایک تو جنرل ہوتے ہیں سبجیکٹ جیسے انگلش ہے، میتھ ہے، یہ چیزیں ہوتی تھی. اس میں اپنے پروفیشنل چیزیں بھی آتی تھیں، اس میں سی کے ریلیٹڈ چیزیں جو تھیں وہ بھی آتی تھیں. پھر اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کہ کیسے اکاؤنٹنگ کیسے کرنی ہے، اس میں کیا حساب کتاب ہوتے ہیں، وہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک پروفیشنل آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس میں میرا ایک سبجیکٹ رہ گیا تھا جو کہ میرے اپنے ہی پروفیشن کا تھا، اکاؤنٹنسی کا. وہ نہیں ہو پایا تھا مجھ سے. تو ایک ہی چانس میرا اب آخری تیسرا چانس رہتا تھا. دو اٹیمپٹ میں نے باقی کر لیے تھے، کوئی 10 کے قریب یہ سبجیکٹ ہوتے تھے. تو میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ سروس کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا ٹف جاب ہوتا ہے. آپ موسٹ جونیئر سیلر ہیں ڈپارٹمنٹ میں، ہر کوئی آپ کو آگے وہ پورا آپ کا امتحان لیتا ہے کہ اس کا صبر کتنا ہے. تو ہم نے صبر بھی کیا. تو ایک دفعہ وہ ٹائم آیا اس کا، تو میرا ایک دوست تھا، مجھے آ کے کہتا ہے میں نے آپ کا نام امتحان کے لیے دے دیا، دونوں پراٹھے کھائیں گے. جب مزے کی بات ہے، اس سے کل بھی میری بات ہوئی ہے. ادھر ایبٹ آباد میں ہی آ گیا ہے، وہ بوئی کا رہنے والا تھا. اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کا نام دے دیا ہے امتحان کے لیے، اور کوئی نہیں تو پراٹھا کھائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی پراٹھا کھائیں گے. یہ بھی عیاشی ہوتی ہے فوج میں، اس طرح کی چیزیں. کبھی آپ اس طرح پکنک پہ جاتے ہیں، وہ پکنک ہی سمجھتے ہیں ہم اس کو. وہ پراٹھا کھانے کے چکر میں میرا وہ سبجیکٹ کلیئر ہو گیا. صحیح. اس کے بعد 2 دھاری تلوار ہوتی ہے. جب آپ ایک چیز کے لیے اس لائن میں چڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ نے اپنا ایفیشنسی، کریکٹر، پروفیشن، یہ ساری چیزیں چلانی ہوتی ہیں
اور اس میں اوپر والے افسران بالا کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے اور نیچے والے کو بھی آپ نے راضی رکھنا ہوتا ہے اور ان سے کام بھی لینا ہوتا ہے. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. آپ نے جو ریکارڈ مارکس بھی لینے ہیں ACR میں اور کام بھی کرنا ہے, اگلوں کو دکھانا بھی ہے کہ یو آر ایلیجیبل فار این آفیسر. تو جب آدمی یہ کوئی کہتا ہے کہ یو آر ایلیجیبل فار دس اینڈ یو آر ناٹ کمنگ اپ ٹو اسٹینڈرڈ, تو پھر اس وقت آدمی کی موت ہوتی ہے. فوج میں آدمی ایسا سمجھے تو بہرحال الحمدللہ آپ نے آپ کو پروف کیا, اور یہ سلسلہ کوئی 18-19 سال تک چلتا رہا. 18-19 سال آدمی دو دھاری تلوار پر چلتا رہے تو بڑا مشکل آپ ہوتا کی ہے. جو آخری پوزیشن تھی وہ جب ریٹائرمنٹ کے وقت, وہ آپ کس پوزیشن پہ تھے اور کہاں کہاں سرو کیا آپ نے؟ میں نے زیادہ سروس میری جو ہے وہ شور اسٹیبلشمنٹ کی ہے, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمندر میں کم جاتے ہیں. سب کو چونکہ ٹائم دینا ہوتا ہے تو جہاز میں ہمارا عملہ بڑا کم ہوتا ہے ہماری برانچ کا. تو میں سب سے پہلے PNS کارساز میں رہا جو شور اسٹیبلشمنٹ سی ہماری. پھر مجھے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ سمندر میں بھی جانا ہے تو پھر میں بڑے ڈسٹریس جہاز میں بھی نوکری کی, لیکن میرا زیادہ ٹائم جو سی میں گزرا وہ چھوٹے جہازوں پر گزرا, جس میں سبمرین چیزرز, مائن سویپرز اور گن بوٹس چائنا سے جو لائے تھے ان کے اوپر. وہ ایک اور ٹف جاب ہوتا ہے کہ وہاں ہماری برانچ کا صرف ایک آدمی ہوتا ہے, اس نے وہ جو میں نے آپ کو پہلے چیزیں بتائیں وہ سارے کاموں سے ایک آدمی نہیں کرنے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایک دوسرے جہاز کا کوئی آدمی چھٹی جاتا ہے تو پھر اس کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک جیسے مائن سویپر سکواڈرن ہے ایک, تو سکواڈرن میں 6-7 جہاز ہیں تو وہاں ٹوٹل 6 آدمی ہوں گے ہر جہاز میں ایک. تو سکواڈرن ایک سکواڈرن کمانڈر کے انڈر ہوتا ہے. تو جب وہ چھٹی جاتا ہے تو وہ پھر باہر سے آدمی نہیں لیتے, اسی ودن سکواڈرن جو ہے وہ کام سارا کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سلسلہ چل 1 سال کے لیے ڈیلے کیا کہ میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو والدہ پیچھے اکیلی تھیں یہاں پر, تو وہ بیمار رہتی تھیں اور وہ فیملی سٹیشن تھا. یہ جو مشنز ہوتے ہیں ان میں کچھ مشنز جو ہیں وہ فیملی سٹیشن ہوتے ہیں, تو آپ کو فیملی کے بغیر نہیں جانے دیتے, کیونکہ کچھ اس میں بھی سروس کی وجوہات ہیں. تو اب فیملی میں لے کے جا نہیں سکتا تھا والدہ کی وجہ سے. 1 سال میں نے ڈیلے کیا. سال کے بعد مجھے کہا گیا جی کہ فائنل بتائیں جانا ہے یا نہیں جانا. تو پھر الحمدللہ ایک تھوڑا سا اپنے گھر کو سیٹل کیا, والدہ بھی ایگری ہو گئی کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں. تو پھر میں اپنی فیملی ساتھ لے گیا, اور اس میں بھی جو بیسک منیمم ریکوائرمنٹ تھی فیملی کی وہ میں نے 6 مہینے ان کو رکھا, پھر واپس بھیج دیا. اسی دوران والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہاں جو کام کیا وہ ایک پروفیشن ہی نہیں تھا بلکہ وہ پروفیشن سے بڑھ کے تھا. ملک کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے مشنز میں, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, میں بتا نہیں پا سکتا. اور ہم نے کیا الحمدللہ بہت کیا, اور بڑا دل جو ہے وہ تسلی میں ہے کہ ٹھیک کیا. ماشاءاللہ. آپ کو اگر یاد ہو تو بریگیڈیئر طارق ایک TM کے نام سے مشہور تھا. 23 مارچ کو اس کا پیراشوٹ نہیں کھلا تھا. بالکل ایسے. وہ اس وقت ہمارے سری لنکا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور ہم ان کی فورسز کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے. تو وہ گیا تو میں نے اس کے ساتھ جافنا کے جنگلز میں 1 ہفتہ گزارا تھا. اور میں نے اس شخص کو وہاں دیکھا کہ کیسا شخص ہے, بریلینٹ کمانڈو. صحیح. ہم کچھ چیز نہیں تھے اس کے ساتھ, لیکن وہ گھسیٹتا رہا مجھے بھی ساتھ. صحیح.
تو پھر کولمبو سے پھر آخری آپ ایز اے کمانڈر نہیں، میں کولمبو میں بطور آپ کو کیا بتاؤں، میں ایک ایکولنٹ ٹو نائک تھا نہیں، وہ تو آگے، وہ تو ایک مشن کے اس میں مشن ڈیوٹی کے. تھی. واپس آیا پھر ایز اے پیٹی افسر میں پھر بنا. پیٹی افسر جو افسرز کارڈر کے لیے جانا ہوتا ہے اس کے لیے منیمم آپ کی کوالیفیکیشن پیٹی افسر کی ضروری تھی اس وقت. آپ تو انہوں نے چیف کی کر دی ہے جو کہ صوبے دار ہوتا ہے. تو اس وقت میں جب واپس آ کے پیٹی افسر بنا پھر میں اس کے لیے کورس کے لیے ایلیجیبل ہو گیا. پھر 1992 میں پھر مجھے افسر کارڈر کے لیے کورس مل گیا. اور اس کورس میں جب جاتے ہیں تو پھر ایک دفعہ وہی کمپٹیشن والی کیڑا جاگ پڑا. تو وہاں بھی لوگ مجھ سے پریشان ہی رہے کہ یہ کدھر آ گیا ہمارے ساتھ. آپ کو اگر یاد ہو تو لیفٹنٹ کمانڈر راجہ خان نگری بالا کے مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، یہاں 2 دفعہ وہ کھڑے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے لیے بھی اور صوبائی اسمبلی کے لیے بھی. وہ بھی مجھے استاد ایز اے استاد ملے. تو ہم جہاں کہیں بھی یہاں ملا کرتے تھے تو وہ کیونکہ انہوں کو میں نے بھی پڑھایا تھا. یہ فوج ایک ایسی چیز ہے جہاں سینئرز جونیئر سے بھی پڑھتے ہیں. کیونکہ میں پروفیشنل ایک سبجیکٹ کا ہوں، وہ اگر افسر ہے اس کو نہیں پتہ تو میں اس کا استاد ہوں. تو ہم ایک دوسرے کو جب تعارف کراتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ میرے استاد ہیں، میں ان کا استاد ہوں. کب ریٹائرمنٹ لی آپ نے؟ میں 1994 میں ایز اے کمیشن مجھے مل گیا ایز اے سب لیفٹیننٹ، جو پاکستان آرمی میں کیپٹن کے برابر ہوتا ہے. اور پھر 2005 میں میری جو سروس کی ریکوائرمنٹ تھی ایج وائز وہ پوری ہو گئی. 2005 میں انہوں نے مجھے خدا حافظ کہہ دیا، ریٹائرمنٹ ہو گئی. پھر مجھے آفر ہوئی ساتھ کہ آپ اگر چاہیں تو وردی نہ اتاریں، آپ اپنی LPR 4 کو کریں اور اسی طرح وردی میں دوبارہ یہاں بیٹھ جائیں. لیکن میرا کچھ اس میں نقصان تھے، مجھے گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا. اب 12 مہینے کے لیے آپ ایک اسٹیبلشڈ فل فرنشڈ گھر آپ چھوڑ دیں تو پھر آپ کدھر جائیں؟ کراچی میں گھر ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے اپنے باس کو بولا، آپ کو یہ بھی میں یہاں بتا دوں کہ میں پروموشن کے وقت ہیڈ کوارٹر کمانڈر کراچی اس کے آفس میں تھا ایز اے چیف صوبیدار جو ہوتا ہے. تو اس کے بعد میری ساری سروس وہی کی ہے. میرے ڈاکومنٹ مختلف یونٹس میں گھومتے رہے ایز اے ریکارڈ، لیکن فزیکلی میں وہاں موجود رہا. وہ میری ڈیڈیکیشن ٹو دا سروس تھی. اچھا، یہ چونکہ ہم نے کافی لمبی آپ نے اس میں تفصیل دی ہے اور ایک بڑی لمبی کہانی ہے، تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس میں کوئی 2-3 چیزیں ایسی آپ بتائیں جس پہ آپ کو فخر کر سکتے ہیں کہ میں نے سروس کے دوران یہ کام کیے ہیں اور جس سے ہمارا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں نے اپنا عہد رکھا ہوا تھا اپنے دل کے ساتھ کہ سروس میں جو آدمی آپ کے پاس آتا ہے وہ پریشانی کی حالت میں ہی آتا ہے، تو اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا. صحیح. اس کو اگر کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو اس کو حوصلہ ضرور دینا ہے. صحیح، بہت اچھی بات. حوصلہ دیا سب کو اور بہت سارے لوگوں کو فائدے بھی دیے. یہ نہیں آؤٹ آف دا وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آؤٹ آف دا وے نہیں، ود ان لمٹس اور ود ان رولس. فیسیلیٹیشن جس کو کہتے ہاں ہیں نا، جی کہ ہاں، آپ سروس. لوگوں کو گھر دلائے، لوگوں کو سروس دلائیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک 3-4 سال پہلے غالباً جب ہم گئے تھے ادھر
اپنے ACL کا وہ فنکشن تھا ہمارا، ٹورنامنٹ تھا، تو میں ہوٹل میں ٹھہرا تھا، تو باہر نکلا تو ایک ٹیکسی والا سامنے ہی کھڑا تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور جب میں سین پہ پہنچا اسے پیسے دینے لگا تو اس کہتا ہے جی میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہتا بس نہیں لینے۔ میں نے کہا یار میں ایسے کیسے مان لوں بغیر کسی وجہ کہ آپ مجھ سے پیسے نہیں لیتے، یا تو پھر آپ مجھے ماریں گے۔ کہتا جی آپ کے سائن سے میں بھرتی ہوا تھا، اچھا، آج میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے چھوڑ دی سروس، اور میں اب یہ جاب کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو جاب بھی دلائی، اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی، کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو جاب دلائی، سروس کر رہے ہیں، ان کا اپنا رزق تھا وہاں، میں ایک وسیلہ بن گیا۔ تو ایک تو یہ چیز تھی، اس کو میں اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ دوسری اچیومنٹ تھی میری بچوں کی تعلیم۔ جی، بچوں کو جب میں نے بڑا بیٹا میرا جب ملٹری کالج جہلم میں داخل ہو گیا تو میں سروس چھوڑنا چاہ رہا تھا، اس وقت کچھ حالات ایسے بن گئے تھے، جب میں سری لنکا سے واپس آیا تو کچھ حالات ایسے بن گئے تھے، آدمی باہر جب ہوتا ہے تو وہ سول لائف کچھ اور ہوتی ہے، جب واپس سروس میں جاتا ہے تھوڑا سا اسے کچھ مشکل سا لگتا ہے، تو آدمی کہتا ہے یار چھوڑو سروس کو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے جو میرا سینئر تھا اس نے کہا کہ تم بچوں کے لیے جو کچھ سروس میں رہ کر سکتے ہو نا وہ باہر نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے اس کی بات سنی اور واقعی میں نے بچوں کے لیے کیا، اور بچے میرے الحمدللہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی، سارے ماسٹرز ڈگری اٹھا رہے ہیں، بڑی بات ہے، اور اچھی جابس پہ ہیں، اچھے اس پہ ہیں۔ الحمدللہ سارے ٹھیک ہیں اور اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری اچیومنٹ جو ہے میری وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی ہے۔ اس پہ ہم آتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ، ایک تو یہ بھرپور زندگی آپ نے گزاری، اور اس کے بعد چونکہ سروس میں تو انسان بڑے محدود سے ماحول میں رہتا ہے اور گاؤں سے اکثر دور رہتا ہے، اور وہ ایک فیصلہ آپ نے کیا کہ آپ کراچی میں سیٹل تھے، میں بھی ان دنوں میں کراچی میں تھا، تو وہ چھوڑ چھاڑ کے آپ گاؤں میں آ گئے، اور گاؤں میں بھی اب یہ اجڑے ہوئے گاؤں ہیں جہاں پہ اس گاؤں سے بھی آبادی زیادہ شہر میں چلی گئی ہے، تو گاؤں کو مسکن بنانا مستقل طور پہ، اور پھر اس کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز کرنا، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ریٹائرمنٹ کی بعد کی لائف کا ذکر کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے بہت سارے لفظ سنے ہوئے تھے کہ جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں فیوز بلب اور کچھ کہتے ہیں چلے ہوئے کارتوس۔ تو ایک چلا ہوا کارتوس جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں شہر میں اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا ہے۔ ضروری نہیں، لوگ رہتے ہیں، اب بھی رہ رہے ہیں اور اچھے رہ رہے ہیں۔ بہت سارے میرے کولیگ جو ہیں وہ گاؤں میں آئے، کچھ عرصہ رہے اور پھر واپس چلے جائے گی کہ ہم ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پائے، لیکن میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ میں ایڈجسٹ ہو کے دکھاؤں گا۔ حالانکہ کراچی میں اپنا گھر تھا، میں رہ سکتا تھا وہاں پر، کوئی کام کر سکتا تھا، جاب کر سکتا تھا، ابھی فٹ تھا۔ کچھ تھوڑی بہت میری صحت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے ریزائن کرنا پڑا۔ میں اپنی سروس پوری کر کے نہیں آیا اس کے بعد، کیونکہ جب میں ریٹائر ہوا 2005 میں تو 1 سال LPR کے بعد مجھے دوبارہ بلا لیا گیا اور میری سروسز انہوں نے لیں، اور میں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں ابھی بھی کام کر سکتا ہوں، اور وہ میری سروس جو ہے وہ اپریشیٹ کی گئی۔ لیکن سروس کیا صحت وائز میں جو ہے تو وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو کہا کہ یو آر ناٹ جسٹیفائڈ ناؤ۔ اپنے آپ کو میں نہیں فٹ سمجھ رہا تھا اس سروس کے لیے، کیونکہ فوج ایک بھاگ دوڑ کا کام ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ مجھے کہہ رہے تھے جی کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، ریسرچ ورک کرتے رہے، ہمیں بتاتے رہے آپ، لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں،
بچوں نے بھی کہا ابو چھوڑیں، تو میں نے ریزائن کیا. 1 سال میرا ریزائن اپروو نہیں ہوا. میں 2015 تک سروس کر سکتا تھا اپ ٹو 60 ایئرز ہے. جب آپ دوبارہ ریکال کیے جاتے ہو تو پھر آپ یہ دوسرے جو سول سروس والے لوگ ہیں ان کی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو سروس کی ہوتی ہے اس میں آ جاتے ہیں. اپ ٹو 60 ایئرز آپ سروس کر سکتے ہیں. تو میں نے 2008 جنوری میں ریزائن کر دیا. 31 دسمبر 2008 تک میرا ریزائن اپروو نہیں ہوا. آپ یقین کریں گے کہ میں نے اس کے لیے سفارش کروائی. چلے وہ ریزائن ہو گیا، آپ گاؤں آ گئے. ریزائن ہو گیا، اس کے گاؤں آ گئے. گھر میں نے پھر بیچ دیا. اچھا جی. گھر بیچ دیا اور بچے اب وہاں نہیں تھے، ادھر آ گیا. یہاں آ کے بس پھر ایک دن مجھے اپنے استاد وہی اسلم صاحب کا ذکر میں نے کیا تھا، وہ مجھے ایک جگہ بٹھا کے کہتے ہیں یار میں نے سنا تھا آپ کوئی افسر تھے، کوئی لگتی نہیں افسری. میں نے کہا استاد جی بات یہ ہے کہ اگر میں افسر بنوں تو آپ مجھے رہنے دیں گے گاؤں میں؟ میں نے اپنے آپ کو گاؤں کے جو سب سے چھوٹا مزدور ہے نا، میں نے اپنے آپ کو اس لیول پر لے آیا ہوں. وہ افسری ہے، افسری میری جو ہے وہ میرے پاس ہے. اب بھی میں اس ادارے میں جاتا ہوں تو مجھے وہی رسپیکٹ ملتی ہے، الحمدللہ ملتی ہے، اور اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنے آپ کو گاؤں میں ایڈجسٹ کرنا ہے، تو گاؤں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے مجھے ہر آدمی کے ساتھ اس کے لیول پہ جانا ہوتا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے، اور مجھے اس میں پرابلم بھی کوئی نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے یہ گاؤں بھی مجھے اچھا لگا. اپنے لوگ ہیں جی، وہی اپنائیت ہے. جہاں جاتا ہوں لوگ پیار سے ملتے ہیں، بلاتے ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں. دل کرتا ہے تو میں کسی کے پاس چلا جاتا ہوں، کسی کا دل کرتا ہے تو وہ میرے پاس چلا آتا ہے، جیسے آج آپ آ گئے ہیں. تو یہ زندگی اس طرح گزر رہی ہے. آواز خلق کا پھر سلسلہ کب شروع ہوا؟ آواز خلق تو کراچی میں ہی ہم نے، بلکہ سعید اور یہ لوگ جو تھے نا انہوں نے مجھے لے کر آئے، میں نہیں آیا تھا پہلے. پھر یہ سعید اور شکیل اور ایک اور آصف، یا آصف نہیں تھا اس وقت، کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس جی کہ ہم ایک سیپریٹ چیز بنانا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں اپنی سرپرستی دیں. میں نہیں مان رہا تھا. کوئی 4-5 وزٹ انہوں نے کی تو پھر مجھے مجبوراً میں نے کہا یار ٹھیک ہے پھر چلیں کر لیتے اچھا، ہیں. اس کے جو عام لوگ، چونکہ انٹرویو تو دوسرے لوگ بھی سنیں گے، اور اس میں تو آواز خلق کے جو بنیادی مقاصد کیا کیا ہیں، اور پھر کیا کام اب تک کیا جا چکا ہے، کس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا تعارف ہو جائے. آپ نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا ہے. آواز خلق جب بن گئی تو گاؤں میں جب میں آیا تو میں نے دیکھا یہاں بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، لوگ مشکل میں ہیں، طرح اصل نہیں کر پا رہے، ان کے پاس بیگ پھٹے ہوئے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ان کی تعلیم کو بہتر کرنا چاہیے، اور جو بچہ اسکول نہیں جا رہا کم از کم اس کو لے کے اسکول میں آئیں. اور سب سے پہلے ہم نے تعلیم سے ہی شروع کیا. صحیح. تو ہمارے بیسک مقاصد تھے بچوں کو تعلیم دینا، تعلیم کے اوپر فوکس رکھنا. پھر جو گاؤں کے معذور لوگ ہیں بیچ میں کچھ لوگ جو بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے معذور ہو گئے، ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے کچھ ایسے روزگار کے مواقع پیدا کرنا تاکہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے نا نارمل اس میں گزار سکیں، انہیں مشکلات کم از کم مالی مشکلات نہ ہوں. اس کے علاوہ یتیم بچیوں کے جہیز کے لیے بھی ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا. وہ لوگ جو اپنے بیماری کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے کوشش کی کہ ان کو اور کچھ نہیں تو دواؤں کا جو ہے وہ کچھ پورشن دے دیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں ایک ناڑا گلی میں ایک ڈاکٹر بیٹھا کرتے تھے زین محمد، وہاں اس کو میں نے چند لوگوں کے نام دیے ہوئے تھے.
کہ وہ جب بھی ایبٹ آباد جاتے ڈاکٹر کو دکھاتے اور دعائیں آ کر اس سے لے لیتے تھے، یا کسی کو بی پی چیک کرنا ہے یا کسی کا اور چھوٹا موٹا کوئی کیس ہے تو وہ ان سے دوائی لے لیتے تھے اور ان کو ہم یہاں پر پیمنٹ کر دیا کرتے تھے۔ مین جو مقصد ہے آواز خلق کا وہ لوگوں کی اویئرنیس ہے۔ اگر کسی کو کوئی چاہیے اس طرح کا مشورہ کسی چیز کے لیے تو ہم اس کے لیے وہ کنسلٹنسی ٹائپ چیز جو ہے وہ بھی اویلیبل کرتے ہیں۔ اب ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھر جلے ہیں، سب سے پہلا کیس وہ ادھر گتا میں ہوا تھا، تو ہم نے ان کو الحمدللہ اس وقت لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اور ہم نے ان کو، اب جو گھر دیکھتا ہے آدمی ان کا بنا ہوا تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں ہم نے کیسے کر لیا۔ اس کے بعد بھی ایک دو کیس ہوئے ہیں، ان میں بھی ہم نے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد اب سوکڑ میں ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے ابھی جاری کیا ہوا ہے مسئلہ، جو شروع ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، لوگ تعاون کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مدد کریں گے۔ تو ایک پکا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو مالی مدد کرتے ہیں، کبھی راشن کی شکل میں کر دیتے ہیں اور کبھی نقد کیش کی اس میں معاونت کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا جو زیادہ ایکسپینڈیچر ہوا ہے وہ 2 سال جو کرونے والے تھے اس میں ہم 16-17 لاکھ تک بھی ہم گئے ہیں ایکسپینڈیچر میں، لوگوں کو راشن۔ کچھ فیملیز ہماری ہیں جو منتھلی راشن پہ بھی چڑھی ہوئی ہیں، منتھلی ان کو راشن ملتا ہے، وہ لے جاتے ہیں اپنا راشن۔ کسی کو ویسے ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے کہا ہوا ہے اگر کسی کو ضرورت ہے، کوئی اس طرح کا ضرورت مند، کسی کو بیماری شماری میں پیسے چاہیے تو کر دیتے ہیں اس کی مدد۔ تو الحمدللہ اس میں ہمیں آپ لوگوں کے تعاون سے، اور جو ہم نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے اس میں واٹس ایپ پر، ہمارے جو فلنتھراپسٹ یہ ہیں ڈونرز، وہ ہمیں تعاون کرتے ہیں اور ہم مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، الحمدللہ بہت اچھی اس میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس کو۔ اور سب سے ایک عام بات جو آواز خلق نے کی ہے 2011 میں غالباً ہم نے ایک میسیج سسٹم شروع کیا تھا، جو عام باتیں کوئی گاؤں کی ہوتی ہیں اور مین جو اس میں بڑی ہے وہ ہے فوتگی کا اطلاع۔ وہ کئی دفعہ میں اس آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ بہت ہی مفید وہ ایک سلسلہ ہے جو اطلاعات کا۔ اب تو لوگ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ آواز خلق سے کوئی آواز خلق سے کوئی میسیج آیا یا آیا ہے کہ نہیں ہے۔ آج صبح بھی میں آیا تھا کہ میسیج آیا ہوا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو گویا آواز خلق جو ہے وہ تعلیم پہ کام کر رہی ہے، اپنے یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، صحت کے شعبے میں کام کر رہی ہے، جو راشن کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور پھر یہ جو اویئرنیس ہے یا جو حادثاتی موت ہیں اس میں کام کر رہی ہے، کوئی خصوصی واقعات ہو جاتے ہیں اس پہ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ نے سپورٹس میں بھی کوئی ایک پورا سلسلہ شروع کیا۔ پورا سال نہیں ملتے، وہ ان 8-10 دنوں میں ہوتا، وہ 8-10 دن ہی ہے لیکن ہوتا وقفے سے ہے، چھٹی والے دنوں میں ہم کراتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے کو، تو ہوتا وہ تو ٹوٹل 8 یا 9 دن ہوتا ہے۔ لیکن ان 8 یا 9 دنوں میں وہ لوگ جو سال نہیں ملتے وہ وہاں مل جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بعد باغ، چاند اور یہ بانڈی میرا، بگنوتر، یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے لگ گئے ہیں، اور پرانی دوستیاں جو اسکولوں کے وقت کی ہیں وہ جو ہے اب سامنے آتی جا رہی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں شامل ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ہمارا تھا ملنے ملانے کا، یہ جو ایونٹ ہے یہ ملنے ملانے کے لیے بہت ہی اپنا اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری اس کا یہ تھا وہ تھا کہ ہمیں اس سے کچھ انکم آ جاتی ہے جو ہم آواز خلق میں ڈال لیتے ہیں اور وہ لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو لوگوں کو ملنے ملانے کے لیے موقع مل جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے، اور ہمیں بھی تھوڑی سی آمدنی مل جاتی ہے۔ چلیں اس کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ سے ہم جو کہ آپ کی زندگی کے یہ بہت سارے تجربات ہیں،
آپ نے شہری زندگی بھی گزاری، گاؤں کی زندگی بھی، مشکلات بھی گزاری، آسانیوں میں بھی زندگی گزاری، اور اچھے پیرنٹ کے طور پہ بھی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی. تو جو دوسرے لوگ ہیں، جو یوتھ ہے ہمارا، جو بچے ہیں یا جو پیرنٹس ہیں یا جو لوگ اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے الگ الگ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کے لیے کیا آپ کا میسیج ہے؟ پیرنٹس کو کیسے بچوں کی خدمت تربیت کرنی چاہیے؟ اور جو عام لوگ ہیں وہ اپنے صلاحیتوں کو استعمال کر کے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی عام سوال بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اب حالات جو ہیں اور جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں یوتھ جو ہے نا، اس نے ایک اپنی لائن پکڑ لی ہے، اور ہم لوگ، مجھے اپنے آپ کو اور اپنے جو ساتھ کے پیرنٹس ہیں، وہ ناکام نظر آ رہے ہیں اپنے یوتھ کو قابو کرنے میں. اور اس میں جو بڑا ہاتھ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا اچھا بھی ہے، لیکن اس کو اگر آپ اس میں تعمیری اس میں استعمال کریں تو بچوں کے لیے جو عام سوال ہیں یا ان کے لیے نصیحتیں ہم ان کو دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے والدین کی جو ہے نا، وہ فرمان برداری کریں. والدین جو کہتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں کہتے. کوئی شخص دنیا میں دوسرے کو اپنے سے بہتر نہیں دیکھ سکتا سوائے والدین کے. وہ اپنی اولاد کو، ہر پیرنٹس اپنی بچوں کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ اچھا بنوں، لیکن والد کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر ہو. صحیح. تو بچوں کو اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ابو آپ کو نہیں پتا. یہ خیر شروع سے ہی تھا یہ. اس میں کچھ قائق بھی ہوتے ہیں کہ باقی بات چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن وہ تربیت میں ایسے آتا ہے کہ وہ کہنا کس طرح ہوتا ہے. وہ کل تک جو باپ انگلی پکڑ کے اسے چلا رہا ہوتا ہے، اسے بولنا سکھاتا ہے، آج وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ. کم از کم انہیں لفظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے. صاف ظاہر ہے، اب جس زمانے کا میں ہوں، میرے بچے اس سے بہت آگے ہیں، تو وہ مجھے کسی اور طریقے میں کہہ سکتے ہیں. یہاں میں ایک آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ابھی اس کا نام بھول گیا، ایک بیوروکریٹ کا، جو ایوب اسکندر مرزا کے زمانے سے لے کر بھٹو کے زمانے تک تھا. قدرت اللہ شاہ. قدرت اللہ شہاب ذہن سے نکل گیا. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا عرصہ اتنے مختلف قسم کی کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ رہے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی کو منہ پر جواب نہیں دیا. اس نے جو کہا کسی نے کہہ دیا، لیکن اپنی جگہ جب ہم بیٹھتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ یہ کام اگر ایسے نہیں ایسے ہوتا تو بہتر ہوتا، اور وہ مان بھی جاتا. اور کئی دفعہ کہتا سب سے سخت ڈکٹیٹر ٹائپ شخص میں نے ایوب خان کو دیکھا ہے، لیکن اس کے بھی فیصلے میں نے اوائڈ کیے ہیں. تو یہ لفظوں کی بات اور وقت کی بات ہوتی ہے. بچوں کو اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تعلیم میں پھر آگے وسائل کی بات آ جاتی ہے. جب میٹرک کر لیتے ہیں بچے، تو ماں باپ بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے. تو اگر وسائل نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کو آگے پڑھنا چاہیے. انہیں یا تو کوئی جاب کی تلاش کرنی چاہیے، نہیں تو پھر کوئی ٹیکنیکل کام سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ ایک سیکھ کر کچھ ہے نا. وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ کاریگر کبھی بھوکا نہیں مرتا. آپ الیکٹریشین بن سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ دوسرے بہت سارے ٹیکنیکل. اب آدمی وہ نام لینا شروع کر دے تو بہت سارے نام ہیں. تو آپ وہ اگر بیسک 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا کر سکتے ہیں ڈپلومہ اس کا، تو آپ کے پاس ایک ہنر آ جاتا ہے. آپ بیٹھ کر کوئی کام کر سکتے ہیں.
لیکن پتہ نہیں ہم انہیں اویئرنیس نہیں دے سکتے بچوں کو یا کیا ہے. وہ پھر میٹرک سے 2 سال بعد جنرل قسم کی وہ ایجوکیشن لیتے ہیں, انٹر کر لیتے ہیں. پھر اب تو بی ایس شروع ہو گیا ہے, پتہ نہیں اب تو ہمیں تعلیم کا بھی نہیں پتہ کیا آگے چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے اچھی ہو گئی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ خراب ہو گئی ہیں, لیکن ہماری وہ اویئرنیس نہیں ہے. تو جنرل تعلیم جو ہے نا, عمومی تعلیم, میرے خیال میں وہ اب اس کا زمانہ نہیں ہے. بالکل ایسے اب زمانہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ آگے سائنسی اس سیگمنٹ میں چلی گئی ہے. تو ہمیں اس لحاظ سے اپنی آگے جو ہے فردر تعلیم ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں, والدین کی فرما برداری, تعلیم کے اوپر فوکس, اور کھیل کود بھی ضروری ہے, صحت مند سرگرمیاں جو ہیں ان میں, اور پھر اس کے بعد وسائل کے مطابق ہائر ایجوکیشن. صحیح. یہ بچوں کے لیے میرا یہ جو ایک آئیڈیا ہے, ابھی اس میں اور آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں چیزیں. اور والدین کو کیا کرنا چاہیے اس ماحول میں بچوں کی تربیت کے لیے؟ والدین کو جو پہلی بات ہے, والد کہتا ہے جی میں تو باہر کا آدمی ہوں, وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے, جی میں تو صبح نکلتا ہوں شام کو آتا ہوں. اب ماں جو ہے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ماں جو ہے وہ اب سارا دن اس کے پاس اتنا کام ہوتا ہے گھر کا کہ وہ بچوں کے اوپر بھی اس طرح فوکس نہیں کر سکتی, لیکن بعض مائیں کرتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. ایک میں سیگمنٹ دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر شودا کا, تو ایک ماں کہتی ہے میں ان پڑھ ہوں, میرے بچے میٹرک میں گئے تو انہیں پتہ چلا میری ماں ان پڑھ ہے, میں نے ان کو اس طرح ہینڈل کیا. تو مائیں اپنے آپ کو اس طرح پروو نہیں کر رہی جس طرح ماں کو پروو کرنا چاہیے. بچہ اسکول سے واپس آتا ہے, اس کی کاپی دیکھیں, اس کی ڈائری ہے تو اس کو دیکھیں, اور والد کو کم از کم مہینے میں 1 بار اس کے ٹیچر سے ملنا چاہیے, اس کی پراگرس پوچھے, بچے کی کاپی دیکھ کر اس سے سوال کرے یہ کیا ہے. یہ نہ ہو کہ بچہ اس کے والد کے سائن کر کے تو ہماری طرح خود ہی واپس جا کے دکھا دے. تو والدین کو بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, تعلیم کے اوپر اس طرح. اور جب بچہ 13 سال کا ہوتا ہے, 13 سے 19 سال میں ٹین ایج جو کہتا ہوں نا, اس کو خطرناک عمر ہوتی ہے یہ. اس وقت بچوں کے اوپر کرٹیکل آپ نظر رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے, نہیں تو بچہ کے بھی بعض بچے اپنے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. تو یہ عمر بڑی خاص ہوتی ہے, اور اس وقت بچوں کے اوپر آپ سمجھیں کہ یہ بچہ, ذہن میں یہ رکھ لیں یہ بچہ خراب ہے. آپ یہ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ خراب ہو ہی نہیں سکتا, یہ چیز جب اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں تو بچہ واقعی خراب ہو جاتا ہے. تو بچوں کو آپ اس نظر سے دیکھیں, اور بچوں کو کھانے کے اوپر خاص کر, رات کا کھانا سب بچوں کے ساتھ کھائیں. دن کو آپ نہیں کر سکتے تو صبح کو بھی نہیں کر سکتے, بچے کو اسکول جلدی جانا ہوتا ہے, کسی نے آپ نے کام پر جانا ہوتا ہے. شام کا کھانا ایٹ لیسٹ آپ سب بچوں کے ساتھ کھائیں, بیکار ہو جائیں گی. جس طرح ہم اپنی زمین پہلے نہلائی کر کے اس کی تیار کرتے ہیں اور پھر اس میں بیج بوتے ہیں, ایسے کبھی ہم اسے کھلا کہتے تھے, اس میں ڈال کے تو ہل چلا کے کبھی اس کے رزلٹ نہیں لیے, بلکہ پہلے اس کے 1-2 دفعہ اس میں ہل چلانے کے بعد اس میں بیج بوتے تھے. تو پہلے بچے کا ذہن تیار کریں کہ وہ آپ کی بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے, پھر اسے آپ اس کے اندر بیج بوئیں اس کا. بہت اچھی باتیں ہیں. یہ سلسلہ تو جتنا چلتا رہے اس کو دل کرتا ہے کہ چلتا رہے, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, ہماری میزبانی کی, اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی, یہ جو تجربات ہیں پوری ایک زندگی کا نچوڑ ہے, اس سے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.